آج کل ڈکی بھائی اور اب رجب بٹ نے ٹیٹو بنوا لیا اپنی مدر کا اپنے بازو پہ. یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے کہ آپ ٹیٹو بنوا رہے ہیں؟ ہمارے اسلام میں تو نہیں ہے کہ ٹیٹو بنوائیں. ولاگرز اور پوڈ کاسٹرز اور جو ہمارے ٹک ٹاکرز انفلوئنس کرتے ہیں ہماری یوتھ پر, یہ جو نشے کی طرف جانے لگ پڑے ہیں, سگریٹ سے شروع ہوئے اور آگے آگے آگے, اس چیز کا کیا وہ انفلوئنس پکڑتے ہیں؟ نشہ جی آج سے نہیں ہے, ہم جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے چلا آ رہا ہے, اور جنریشن ٹو جنریشن اس کے اندر جدت آ رہی ہے. کبھی مطلب ایک ٹائم ہوتا تھا جب صرف ڈرنک کیے جاتی تھی اور وہ معاملات ہوتے تھے جو اسلام میں باقاعدہ طور پر حرام ہے. اس طرح کے نشے آ گئے ہوئے ہیں کہ آپ حساب لگائیں, آئس آ گئے ہوئے جس کے بعد آپ کو نیند ہی نہیں آتی. آئس کے نشوں میں جا کر لوگوں نے قتل تک کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں زلیخا ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیومنز آف پاکستان. ہمارے ساتھ موجود ہیں پوڈ کاسٹ ہوسٹ عبدالحی. ہم ان سے آج ڈسکس کریں گے جو آج کل کے ولاگرز اور پوڈ کاسٹرز اور جو ہمارے ٹک ٹاکرز انفلوئنس کرتے ہیں ہماری یوتھ پر, وہ کیا انفلوئنس رکھتے ہیں ہماری یوتھ پر, اس کا نیگیٹو اور پازیٹیو کیا انفلوئنس ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام زلیخا, سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کا موقع دیا. اچھا, آج کل جس طرح آپ نے کہا کہ کیا انفلوئنس ہوتا ہے, سب سے پہلے تو جو ہماری یوتھ ہے, جنریشن ہے, جنزی لوگ ہیں, الفا جنریشن ہے, جو اب کی یوتھ ہے, ہم لوگ تو تھوڑا سا پرانے ہو چکے ہوئے ہیں, جو اب کی یوتھ ہے مطلب وہ ہر چیز کا انفلوئنس بڑے ڈفرینٹ اینگل میں لے رہی ہوتی ہے. اب جس طرح ہم سوشل میڈیا کی اگر بات کریں تو سوشل میڈیا کا ایک بڑا اہم کردار ہے. اب ففتھ جنریشن وارفیئر جو چل پڑی ہے, اب وہ بندوقوں والی اور وہ ٹینکوں والی جنگ نہیں رہی, اب سوشل میڈیا کے تھرو اور ڈیجیٹل جنگ ہو چکی ہے, اور تمام ممالک اس پہ بہت کام کر رہے ہیں. پاکستان بھی بہت کام کر رہا ہے, اور ہمارے جو ادارے ہیں ان پہ بھی اب انہوں نے فوکس کرنا شروع کر دیا ہے کہ سوشل میڈیا کو کس طرح سے واچ ڈاگز لگائے جائیں جس کے بعد وہ ایسا کانٹینٹ نہ آئے جس سے انتشار پھیلتا ہے, یا ہماری یوتھ کے اندر کوئی نہ کوئی بد امنی پھیلتی ہے, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جو معاشرے کے لیے خراب ہوتی ہے. اسی طرح جس طرح آپ نے بات کی کہ ڈیلی ولاگرز اور پوڈ کاسٹرز اور جس طرح کے یہ لوگ تمام کانٹینٹ کریٹرز ہیں جو ہماری طرح ہی کانٹینٹ بناتے ہیں, کچھ تو جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں بہت اچھا کانٹینٹ بھی بنا رہے ہیں, اور معاشرے میں بہت سی اچھی چیزیں, پازیٹیو چیزیں اور لرننگ جو اسٹوڈنٹس کو چاہیے ہوتی ہیں وہ کرواتے ہیں. لیکن کچھ اس طرح کے ہیں جو صرف نمود و نمائش کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے, اور وہ شعبدہ بازی چل رہی ہے, اور آج گاڑی لے لی, آج بنگلہ لے لیا, آج میں نے یہ گھڑی لے لی, آج میں نے یہ اپنی بیگم کو ایسا تحفہ دے دیا, کہ جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں, جو ہمارے سوشل میڈیا پہ پرسیو کرتے ہیں, جو اس کو رات کے ٹائم یا صبح کے ٹائم جب بھی ان کے پاس وقت ہوتا ہے, جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ انفلوئنس یہ لیتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی ڈیزیز ہے آج کل کی کہ احساس کمتری میں جا کر لوگ بھول جاتے ہیں کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, اور کس معاشرے میں رہنے کے لیے ان کو کیا کیا چیزیں کرنی پڑتی ہیں, اور پھر وہ بھی ایسی ایکٹیویٹیز کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم بھی فیمس ہو جائیں, یا ہم بھی اس کو, وہ کہتے ہیں کسی طرح منہ لال ہو جاتے, اپنا منہ لال نہیں کرنا چاہیے. وہ مثال آپ نے سنی ہوگی اور ہماری آڈینس نے بھی سنی ہوگی. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کا اگر منہ لال ہے تو اپنا لال کر لیں. اچھے طریقے سے, ایک مثبت طریقے سے آپ کانٹینٹ بھی بنائیں, اور اچھے طریقے سے لوگ کر رہے ہیں, فیملی ولاگنگ بھی کر رہے ہیں اچھے طریقے سے, محنت کا کام ہے ہر بندہ جو بھی کر رہا ہے. تو جو لوگ, اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, انڈیا کا ایک آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہماری آڈینس بھی جانتی ہو کہ رنویر الہبادیہ بیئر بائسپس کے نام سے ایک ان کا پوڈ کاسٹ تھا, ایک شو چلتا ہے جو انڈیا میں بہت مشہور ہوتا ہے. سمے رانا اس کے جو ہیں وہ ہوتے ہیں ہوسٹ, اور وہ صاحب ان کے پینل میں گیسٹ بیٹھتے ہیں. وہاں پر وہ ایک اتنا نون آدمی, ایک پوڈ کاسٹ ہوسٹ جو رنویر الہبادیہ جس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ ایک جملہ بول دیتا ہے. ہمارے یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیمرے پہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں بات کرنی, اور ہمارے سننے والے اس کو کس طرح سے ڈائجسٹ اور پرسیو کریں گے. لیکن رنویر نے بھی یہ غلطی کر دی اور ایسا جملہ بول دیا کہ وہ پیرنٹس کے بارے میں تھا, ماں کے بارے میں تھا, جو ایک عظیم ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے پیر کے نیچے جنت ہے, اور اس کی ایک ہماری مطلب جس طرح وہ کہتے ہیں نا ماما ثانیہ ہونی ہے, تو وہ انڈیا تک کے کلچر میں وہ وہاں پر اوبیسلی ماں باپ کی قدر ہر معاشرے میں ہے, ہر مذہب میں ہے, اور ہر جگہ پر ہے. لیکن وہ جو کریک کرنے کے بعد ان پہ کیسز فائل ہوئے,
ان کے اوپر کیسز ایسے بنائے گئے کہ ان کا پورا سسٹم کولیپس کر گیا اور وہ خود بھی بعد میں معافی مانگنے پہ مجبور ہو گئے کہ میرے سے غلطی ہوگی کہ جو لوگ مجھے سنتے ہیں جو فالو کرتے ہیں. تو اسی طرح جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو لوگ فالو کرتے ہیں مطلب ایک ہیوج اماؤنٹ میں, تو ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں ایتھکس کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ہمیں اپنے معاشرے کا بھی خیال کرنا چاہیے اور ہمیں پاکستان کا شہری ہونے کا بھی خیال کرنا چاہیے. بالکل. اچھا, یہ آج کل ڈکی بھائی اور پہلے بیچارے رجب بٹ جو ہیں ان کے اوپر تو چل ہی رہا تھا, اب رجب بٹ نے ایک اور شرارت کر دی ہے, انہوں نے ٹیٹو بنوا لیا اپنی مدر کا اپنے بازو پہ. اس کا پیار ہے اپنی ماں کے طرف, لیکن لوگ بہت ٹرول کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے کہ آپ ٹیٹو بنوا رہے ہیں, ہمارے اسلام میں تو نہیں ہے کہ ٹیٹو بنوائیں. اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں چل رہی ہیں. تو اسی طرح ان کو دیکھ کے اب باقی ہماری یوتھ بھی کہے گی کہ ہم بھی اپنی مدر کے لیے ٹیٹو بنواتے ہیں. تو یہ کیا چیز چل رہی ہے آج کل؟ وہی بات میں نے جس طرح کی کہ 6 ملین کی فالوئنگ والا اکاؤنٹ ہے ان کا, اور ان کو جو ان کی آڈینس ہے وہ یوتھ ہے, جو نوجوان نسل ہے, جو بچے پڑھنے جاتے ہیں اسکولوں میں وہ ہیں, اور وہ جو لرننگ سٹیج میں ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹ کی سٹیج میں ہوتے ہیں, ان کے برینز جو وہ جب بچے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور یہ کیا کیا سٹائلز کو اپنایا جا رہا ہے, تو پھر بچے اس طرح کی حرکات و سکنات پہ اتر جاتے ہیں اور پھر وہ لڑائی جھگڑا ہے اور وہ سدھو موسیٰ. ٹھیک ہے ہر بندے کے فینز ہوتے ہیں, ہمارے بھی فینز ہوں گے, لیکن آپ دیکھیں اگر ہم پیچھے سے اٹھا کے بات کریں تو ان کی زندگی میں اب کنٹروورسیز کا ایک بوچھاڑ آ چکا ہے, اور وہ ایسی حرکت اب ان کو ایک وہ چیز ہوتی ہے نا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. آپ پہلے ذکر کریں تو آپ انہوں نے کرسچن کمیونٹی کو ہرٹ کیا, ہمارے بھائی ہیں, ہماری جو یہاں پہ مائنورٹیز میں ان کی بڑی قدر کی جاتی ہے تمام لوگوں کی پاکستان میں, اور ہم بھی ان کا اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 295A اور 295C والا جو سارا سین چلا اور کنٹروورسی چلی, ساری معاملات چلے جس پہ انہوں نے سدھو موسے والا کا نام لیا. خیر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, میں یہی کہوں گا, اور ان کے دیکھنے والے اور جن کو پسند کرتے ہیں ان کو بھی ہدایت دے کہ چیزوں کو کس طرح سے آپ کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے. ڈکی بھائی کی اگر بات کریں, ڈکی بھائی اگر ہم ذکر کریں نا تو یہ ایک وہ بھی ان کی بھی جو آڈینس ہے وہ بھی یوتھ ہے. اب وہ موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور انہوں نے ایک گاڑی کے اندر بیٹھ کے مطلب وہ لیٹے ہوئے ایک سٹائل میں, انہوں نے جو گاڑی اصل میں مقصد ان کا یہ تھا کہ میری وہ گاڑی آٹو ڈیٹیکشن کر لیتی ہے اور وہ کروز موڈ پہ میں سو رہا ہوں اور وہ چل رہی ہے. لیکن جو نوجوان نسل ان کو دیکھنے والی ہے, اب اگر وہ یہ حرکت کرے گی اور کوئی ایکسیڈنٹ میں اللہ نہ کرے کسی کی جان چلی جائے, تو اس کا ذمہ دار آپ ہی بتا دیں مجھے کون ہوگا. بالکل وہی ہوں گے جن سے انفلوئنس پکڑ رہے ہیں. تو یہی بات ہے کہ ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, جو ہم بات کہنے والے ہیں, اس میں کیا حقیقت ہے. آج کل فیک نیوز کا دور ہے, آج کل فیک وہ آپ اگر بات کرتی ہیں اس طرح کی سوشل میڈیا کی, تو سوشل میڈیا پہ دکھاوا بہت ہو چکا ہوا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایونٹس ہو رہے ہیں, کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہیں, میرے بچے نے یہ کر دیا, میں نے اس کے لیے یہ کر دیا, ایسے ٹائٹلز دیے جا رہے ہیں. تو ماں باپ بھی احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں کہ شاید ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکے, اور بچے یہ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا. پھر وہ یہ اس اینگل میں آ کے تو کیا رسپیکٹ کا لیول رہے گا, اور کیا ہی ماں باپ کی عزت اور اس کے وقار کے اندر ان کو فالو کیا جائے گا. تو یہ چیز اب جو آپ اگر ذکر کریں ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم کی جو وائف تھی دانیہ شاہ نے ایک پیچھے ویڈیو بنائی. انہوں نے کہا کہ میرے جو اب حال میں ان کے ہسبینڈ ہیں, شوہر ہیں حکیم صاحب نے ان کو ایک ایونٹ میں گاڑی گفٹ کی ہے, اس کی ویڈیو بنائی ہے, اور تمام تر انہوں نے وہ ویڈیو بنا کر وہ اپلوڈ کی ہے کہ جی میں نے اپنی بیگم کو بچے کی پیدائش پر گاڑی کا تحفہ دیا ہے. لیکن تھوڑے ہی دن بعد 2-3 دن بعد دانیہ شاہ ان کی جو اہلی ہیں, انہوں نے اس کو جناب جی وہ کر دیا کہ مجھے کوئی گاڑی نہیں ملی, یہ چابی دکھا کے مجھ سے واپس لے لی گئی, اور میرے بچے کی اناؤنس جو ایک وہ ایونٹ تھا, مبارک ایونٹ تھا جس پہ خوشی منانی تھی, اس پہ وہ میرا پورا کا پورا ایونٹ خراب ہو گیا. اس سے مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ریلیشنز ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ دیکھیں آئے دن ڈائیورس ریٹس بڑھ رہے ہیں, کیونکہ وہی بات کہ دکھاوا کچھ اور اندر سے کچھ اور.
تو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ اس پہ نہیں بلیو کرنا چاہیے, اور ہماری یوتھ کو بھی جو چاہیے, جو ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ کام نہ. اچھا آخری سوال میرا کہ یہ جو نشے کی طرف جانے لگ پڑے ہیں, سگریٹ سے شروع ہوئے اور آگے 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 بہت بڑے بڑے نشے ہیں, مجھے تو نام بھی نہیں آتے ہیں ان کے, تو اس چیز کا کیا وہ انفلوئنس پکڑتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہمارے جو ولاگرز ہیں یا ٹک ٹاکرز ہیں ان کی ویڈیوز میں یہ دکھایا جاتا ہے, تو پھر وہ چیز کہاں سے آ رہی ہے بچوں؟ ٹھیک ہے, نشا جی آج سے نہیں ہے زلیخا, یہ بڑے مطلب ہم جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے چلا آ رہا ہے, اور جنریشن ٹو جنریشن اس کے اندر جدت آ رہی ہے. جو جدت ہے وہ کبھی مطلب ایک ٹائم ہوتا تھا جب صرف ڈرنک کیے جاتی تھی اور وہ معاملات ہوتے تھے جو اسلام میں باقاعدہ طور پر حرام ہے, اور اس طرح کے نشے آ گئے ہوئے ہیں کہ آپ حساب لگائیں آئس آ گئے ہوئے جس کے بعد آپ کو نیند ہی نہیں آتی, 24 گھنٹے آپ اٹھ سکتے ہو, اس میں آپ کی مائنڈ کی نیگیٹیوٹی آتی ہے. آئس کے نشوں میں جا کر لوگوں نے قتل تک کر دیا ہے, اور اس طرح کے وہ خوفناک منظر کھینچے ہیں. آپ کو کیس یاد ہوگا, مصطفیٰ عامر تو ابھی ریسنٹ ہوا, اس سے پہلے جو فیمیل ایک تھی کراچی کی, اچھا جن کے اوپر جن کا وہ دوست تھا اور وہ اس کے گھر آنا جانا تھا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی باڈی کے پارٹس کر دیے, اللہ معاف کرے. تو مطلب یہ اس مطلب قدر اتنا خوفناک چیز ہے. اب ویپ کلچر آ گیا ہے, اس کے علاوہ مطلب اتنی چیزیں آ چکی ہوئی ہیں, ڈرگس کے اندر ہی ایسی گولیاں آ گئی ہیں جس کے بعد آپ ناچنا شروع کر دیتے ہو. تو مطلب یہ آپ دیکھیں, آپ کی پاکستان میں جتنی یونیورسٹیز ہیں, بہت کم یونیورسٹیز ہیں جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہو رہی, اور جنہوں نے ریگولیٹڈ کیا ہوا ہے اداروں کو, اور انہوں نے اپنا ڈکرم مینٹین کیا ہوا ہے. لیکن زیادہ تر یونیورسٹی کے بچے بھی لگے ہوئے ہیں, کالج میں بھی یہی بچے کر رہے ہیں, اور ایون اب اسکولز بھی, جو کہ اسکولز جو کہتے ہیں نا اسکولز ٹائپ, ذرا ماحول والے اسکولز ہیں جو کہ صرف پیسہ لے لیتے ہیں, بچوں کی کوئی تربیت نہیں ہے, اور وہاں پر یہی سب چیزیں چل رہی ہیں. بجائے یہ کہ ان کو یہ کنٹرول کرنا چاہیے, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چل, تو وہ اس چل سے نکلیں تاکہ یہ بچوں کی کوئی گروتھ بھی ہو, مینٹل بھی اور ڈیولپمنٹ میں بھی, اور ہمارے معاشرے کو کچھ سرف بھی کر سکیں. جس بچے نے اٹھنا ہی نہیں ہے, جب وہ کسی نشے کی حالت میں ہوگا وہ کیا ہی کرے گا. صحیح ہے. آپ نے سنا عبدالحی صاحب نے کیا کہا, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے والا سین یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, اس لیے اس سے جتنا بچ سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں بچا لیں, ورنہ آگے صرف اور صرف بربادی ہے. اسی ساتھ زلیخا ناصر کو دیجیے اجازت, ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.